السلام علیکم خواتین و حضرات، جنید سلیم حاضر ہے حسب حال لے کر. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ہمیشہ کی طرح ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، مجرب نسخوں، حکیمی ٹوٹکوں اور بےہودہ مشوروں کے ساتھ آئیے یہ حاضر ہے. بےہودہ آزمودہ مشوروں کے ساتھ. ایک ہی بات ہے یار، تمہارے آزمودہ اور بےہودہ. یہ پہلے تمہاری وجہ سے میری ٹنگ ٹویسٹر ہوا ہے. ٹنگ ٹویسٹر. کوئی بھی میں بات کرتا ہوں تو مجھے کہہ دیتا تم اپنے بےہودہ مشورے پاس رکھو. یہ دیکھو کچھ دن پہلے میں نے پنجاب حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ بھائی جی آپ کرائے پہ نہ لیں وفاق سے ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ کے لیے. جتنا وہ کرایہ آپ سے وصول کریں گے اس میں 100-150 اور ڈال کے آپ اپنا نیا ہیلی کاپٹر خرید لیں. انہوں نے 1.5 ارب ڈال کے خرید لیا، 150 نہیں ڈالا. خرید نہیں لیا، 2 ارب روپے کا نیا ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور تمہاری بات بالکل نہیں مانی شہباز شریف صاحب نے. غلط بات. انہوں نے پرانا ہیلی کاپٹر بھی مرمت کرانا ہے. 30 کروڑ روپے اس کی مرمت پر خرچ آئے گا اور وفاق سے ہیلی کاپٹر کرائے پر بھی لینا ہے اور نیا ہیلی کاپٹر بھی لینا ہے. اور نیا ہیلی کاپٹر اس لیے لینا ہے کہ اگر دوران یعنی اجلاس کابینہ کے اجلاس کے دوران اگر کسی وزیر کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی اعلیٰ افسر کو ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی معلومات لینے کے لیے، تو دوسرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ سٹینڈ بائی کھڑا رہنا چاہیے. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل. ایک کابینہ کا اگر رکن یا کو اسمبلی میں ممبر یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں ایس ایچ او نے یہ کام کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایس ایچ او لانے کے لیے ہیلی کاپٹر تو چاہیے. ایس ایچ او کو ایویں مل جاتا ہے. ایک ایس ایچ او اور ایک کنورٹور مشکل ملتے ہیں. یا کابینہ کے اجلاس میں بچت پہ گفتگو ہو رہی ہو، اجلاس ہو رہا ہو کہ بچت کیسے کی جائے، تو وزیر اعلیٰ صاحب تو ایک ایک کام امتحان لیتے ہیں. وہ رانا ثناءاللہ سے پوچھے آپ بتائیں جی فیصل آباد میں مٹی کا تیل کس ریٹ پہ مل رہا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کہ اوہو جناب میں تو کتنے دن ہو گئے فیصل آباد گیا ہی نہیں، میں 1 منٹ پوچھ کے آتا ہوں. ظاہر ہے انہوں نے پھر ہیلی کاپٹر پہ جانا ہے فیصل آباد سے مٹی کا تیل کا ریٹ پوچھنے. سائیکل پکڑ کے تو نہیں نہ جانا اتنی دور. پھر مٹی کا تیل کا ریٹ سن کے جب وزیر اعلیٰ نے کابینہ کو بتانا کہ غریب آدمی مہنگائی سے ایسے چکرا گیا ہے، اب اٹھ کے خود تھوڑی نہ چکر کھا کے دکھانا. وہ پھر ہیلی کاپٹر اس لیے خریدا کہ کابینہ کو بتایا جائے کہ یہ جو غریب آدمی ہے مہنگائی کی وجہ سے ایسے چکرایا ہے. سٹارٹ کر رہے ایسے چکرایا ہے جیسے یہ دیکھو ہیلی کاپٹر کا پنکھا چکرا رہا ہے. یا پھر کابینہ کا کوئی بندہ بہانہ بھی لگا سکتا ہے، او ہو وزیر اعلیٰ صاحب بتی چلی گئی ہے جناب، گرمی بہت ہے، کل باقی باتیں کر لیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہنا نو، عوام کا سوچیں، نیچے بیٹھے، کوئی گرمی نہیں، ابھی ٹھنڈ پہنچتی ہے، نیچے بیٹھے. سٹارٹ کر رہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا یہ جو غریب بندہ ہے بیچارہ، اس لیے میں اس کے مشوروں کو بےہودہ اس کہتا کا 1200 کا پنکھا نہیں چل رہا اور دیکھو یار یہ 2 ارب کا پنکھا چل رہا ہے. یہ اس لیے نیا خریدا گیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ کے اجلاس میں کوئی وزیر کھڑا ہو کے کہہ دے وزیر اعلیٰ صاحب اب تمہارا کیا خیال ہے وزیر پیدل جاتا ہوا اچھا لگے گا یا وزیر اعلیٰ خود اس کو سائیکل کے پیچھے بٹھا کے چھوڑ کے آئے گا؟ بڑے بڑے دفتر ہوتے ہیں، بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، دور دور جانا پڑتا ہے ان لوگوں کو. بڑے لوگ ہیں یہ. اچھا جی، چین نے پہلا طیارہ بردار بحری جہاز سمندر میں اتار دیا، جس پر امریکہ نے کہا ہے کہ چائنا وضاحت کرے کہ اسے طیارہ بردار بحری جہاز کی کیا ضرورت پڑ گئی. شاباش. امریکہ صاحب وہ چین کا چھوٹا بچہ ید کر رہا تھا کہ چین امی میں نے بڑا جہاز لینا، چو پہنچو کچو کچو بڑا جہاز چو پچو، اس لیے انہوں نے بنایا جی بڑا جہاز. یا چین کے بچے بہت یاد ہے نا، نانی کے گھر جاتے تھے تو چھوٹے جہاز میں پورے نہیں آتے تھے. تیرے صدقے جاؤں گا ویسے پا امریکہ، خود تو جو مرضی کرتا پھرے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. خود امریکہ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ تم نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پر ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دی ہے، ان کا خون کس کے سر ہے؟ تم تو ویپن آف میس کی بات کر رہے ہو نا. اس امریکہ سے کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ تم نے یہ جو سمندر کے کنڈے کے اوپر لبرٹی آف سٹیچو کھڑا ہوئی کیا ہوا سٹیچو آف لبرٹی، وہی جا رہے ہیں سٹیچو جو ہے وہ سمندر کے کنڈے کے اوپر کئی سالوں سے وہی 3 کتابیں پکڑ کے کھڑا ہے، نام مراد ہاتھ میں مشل پکڑ کے. بندہ پوچھے وہ امتحان پاس کر رہا، نمی کتابیں لو تم، بیڑا گھر کو تمہارا 3
किताबें नहीं तुमसे पास हो रही, सारी दुनिया का तुम बजट खा गए हो, पैसा खा गए हो, बेड़े गर्क कर दिए तुमने पूरी दुनिया के, तुम्हें और कितनी को ट्यूशन रखा के देगा, ये किताबें कब छोड़ोगे तुम? यार तुम जो मर्जी कहते जाओ, बात यही है कि अमेरिका दुनिया का चौकीदार है, जो चाहे सो करे। ये वो चौकीदार है ना जो चोर के साथ मिला होता है, खुद ही चोर को बता रहा होता है कि थोड़ा थोड़ा बुआ आहिस्ता आहिस्ता लाओगे तो दरमियान वाली कुंडी खुल जाएगी, फिर रोशनदान में से बाजू डाल के तो ऊपर वाली कुंडी खोल और खोलना उस वक्त जब मैं 3 बारी कह दूंगा जागते रहना भाई। और जिनके घर चोरी हुई होती है अगले दिन ये चौकीदार जाकर उनके साथ अफसोस भी करता है, बस जी हलाल हराम की तो तमीज ही नहीं रही। बिल्कुल अमेरिका का भी यही हाल है कि जिन इखलाकी असूलों को वो आए रोज खुद पामाल कर रहा होता है, पूरे धड़ल्ले के साथ वो पूरी दुनिया को उसको दर्श दे रहा होता है। शदाई अमेरिका। अगली खबर पढ़ो तुम। आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाने के लिए साइंसदानों ने खुश्क पानी तैयार कर लिया। हेलो, ये साइंसदानों की तरफ से भी ये को कभी ठंडी हवा नहीं है। अच्छा, भाभी साइंटिस्ट भी है? उससे बड़ी साइंसदान कौन हो सकता है? इतनी बड़ी साइंसदान है, उसने मुझे बताया था कि लोहे का कफगीर मारे तो नील पड़ता है और अगर लकड़ की डोई मारे तो टीसे पड़ती है। पहले तो मुझे पता ही नहीं था चलता, मेरी माती मारी जाती थी। ये मैं अंग्रेजों के साइंसदानों की बात कर रहा हूँ। खुश्क पानी याद कर लिया, बताओ जरा। अब महलों में बातें हुआ करेंगी, घरों में लोग क्या करेंगे, बेटा 2 चम्मच रूफ या डाल के इसमें 4 पुड़ियां खुश्क पानी डालो और चमचा मारो, गिलास फुल हो जाएगा। 5 पुड़ियां ना डाल लेना, शरबत फिका हो जाता है। चाय अब कैसे बनाया करेंगे, पति पहले ही खुश्क है, दूध भी खुश्क कर लिया, पानी भी अब खुश्क हो गया, अब बुझे हुए चूल्हे पे चाय बना करेंगे। चल यार फटाफट चाय का फक्का मार और शो करे मेरा वीर। एक बात याद रखना, आधी रात को धूप में बैठ के खुश्क पानी के साथ सर धोए तो बंदा बूढ़ा नहीं होता, डायरेक्ट फौत हो जाए। आधी रात को सूरज की रोशनी धूप में। अंग्रेज अगर पानी खुश्क कर सकता है तो ये आधी रात को धूप भी निकाल सकता है। अब हर काम पुठा ही हुआ करेगा। सख्त सर्दी पड़ रही थी, था महीना जून का, गजरेला जो पकाया हमने स्वाद था उसमें लूण का। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अय्यी का जब चेहरा देखा दीदार हो गया मून का। अजीजी साहब, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं और आपने उस पर तब्सरा भी करना है। जी दिखाएंगे तो तब्सरा करूंगा कि ख्यालों में कर लूं? नहीं, मैं दिखाने लगी हूं। आपकी इजाजत, आपसे इजाजत ले रही थी अजीजी साहब। 1 2 3 ये लें। अजीजी साहब, एक बंदा स्विमिंग पूल में जंप करने लगा है। इतना तगड़ा बंदा, आए मार के आए मेरे मार का। हाय 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 लफाड़े। माय गॉड, स्विमिंग पूल पीछे ही रह गया। ये तो बिल्कुल अय्यी की गुफ्तगू की तरह ही आया और तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गया। तुम्हारा मतलब है मैं स्विमिंग पूल हूँ और तुम वो अहमक शख्स हो जो ऊपर से गुजर गया। मैं कह रहा हूं कि अय्यी की गुफ्तगू, खुद नहीं अय्यी। दिखाओ यार दोबारा। ये लें जी। हाय हाय हाय, अपना कद वे और अपनी हरकत वे। ऐला भाड़े और तेरा बेड़ा ही। उसकी कमर टूट गई है, तुम्हारी हंसी निकल रही है यार। तो मैंने उसे कहा जंप लगाओ। अजीज साहब, छोटा बच्चा उसको उकसा रहा है जंप के लिए। तो क्यों बच्चे के कहने पे जंप लगा रहा है? इस वीडियो से हमें 3 अखलाकी सबक मिलते हैं। नंबर 1, बच्चे के कहने पे शोखे ना हो जाए। सही। नंबर 2, पहले नापो फिर टापो। जैसे होता है ना, पहले तोलो फिर बोलो, पहले नापो फिर टापो। टापो वही है जैसे नापो है। और तीसरा सबक ये है कि उम्र बड़ी हो जाए तो हया करनी चाहिए। तो तीसरे सबक पे खुद भी अमल किया करो ना। अच्छा, तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जरा देखो कि एक नौजवान बस किस मकसद के लिए रोकता है। देखना जरा। ये देखिए, ये देखो, ये देखना होगा उसने कहा और क्या करना है इसमें। नहीं,
کام کرنا ہوتا اس میں، یہ لو اسے کہ جاؤ. تیرا بیڑا ہی تر جائے بھائی. جس طرح ہمارے حکمران نہیں سارا ملک روک کے اپنے تسمے تسمے بن کے نکل جاتے. اس طرح کی ایک مائی کھڑی تھی نا سڑک کے کنارے، اس نے بس کو ہاتھ دی، بس رک گئی. ڈرائیور نے پوچھا کتنے جانا ہے؟ ماں جی قدر نہیں پتر جانا کدھر نہیں، ذرا پو پو جانا، میرا بچہ رو رہا ہے. اس ویڈیو سے بھی ہمیں 3 سبق ملتے ہیں. نمبر 1، بس لاری اڈے سے بھر کے نکلنا چاہیے. نمبر 2، اگر کو ہاتھ دے تو بریک لگانے سے پہلے اس کے تسمے چیک کر لے. اور تیسرا اخلاقی سبق یہ ہے کہ چل دی بس چاتھڑی دے دا سونیا. اچھا ایک اور ویڈیو ہے خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے جو بہت مقبول ہے انٹرنیٹ پہ. اس میں سے میں تمہیں صرف ایک ٹکڑا دکھا رہا ہوں جس میں ایک خاتون ریورس پارکنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا دکھاؤ یہ دیکھو، یہ دیکھو بیچاری، یہ دیکھو اس جگہ پہ کبھی ریورس کر رہی ہے، کبھی پھر آگے کر رہی ہے، کبھی یہ دیکھو. اور پیچھے ایک شخص کھڑا انتظار کر رہا ہے. چنگی بڑی ہو چلی تھی تو پھر سیدھی کر کے اب وہ بندہ نکلا دوسری گاڑی سے، وہ کہتا ہے خاتون آپ باہر تشریف لے ہیں. اور یہ دیکھو یہ اور یہ اس نے کیے، یہ لگا دی. 1 سیکنڈ کا کام تھا. دیکھو ذرا کتنا آسان کام تھا، اور اس خاتون نے گاڑی کو کس طرح سیاپا ڈالا ہوا تھا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے حکومت نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کو ہمارے لیے ایک بہت لمبا چوڑا سیاپا بنا دیا ہوا ہے. حالانکہ سیدھی بات ہے، چین سے تار لو اور بتی دو. اس ویڈیو سے کوئی اخلاقی سبق نہیں ملتے ہمیں. 3، نمبر 1، جس سٹور کے باہر پارکنگ کے لیے تھوڑی جگہ ہے وہاں سے ساودھان لیں. نمبر 2، اگر آپ سے گڈی پارک نہیں ہو رہی تو غیر مرد سے بیت ہونے سے بہتر ہے فون کر کے گھر سے خامد بڑھا لیں. نمبر 3، اگر کوئی غیر مرد آپ کی گڈی پارک کرنے کے لیے اتر ہی آئے تو اس سے پہلے پوچھ لے بھائن تسی چور تے نہیں. اگر وہ آگے سے کہے کہ نہیں پینڈ میری یہ میں چور نہیں، تو پھر اس کو گڈی پارک کرنے کے لیے. اور اگر وہ کہہ دے کہ ہاں پینڈ میں چور ہی ہوں، تو گڈی پارک کرنے کی بجائے اس کے اوپر چڑھا دے. ویسے اس سیگمنٹ سے بھی ہمیں 3 اخلاقی سبق ملتے ہیں. شکر ہے. کون سے جی؟ ایک تو یہ کہ زیادہ عقل مند شخص سے ویڈیوز پر تبصرہ نہیں کرانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس تبصرے سے کوئی اخلاقی سبق نہیں سیکھنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی اخلاقی سبق سکھانے پر مصر ہو تو پھر بریک لے لینی چاہیے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین میں معافی چاہتا ہوں، میں بھینس کے آگے بیڑ بجاتا رہا. جی سرکار، آپ 5 دن پہلے فرما رہے تھے کہ یہ جو لندن کے فسادات ہیں یہ ایسے ہوا کا بلبلہ ہے اور 10 منٹ میں ختم ہو جائیں گے. ہو گئے ختم؟ آج 5 دن گزر گئے. دیکھو بات چونکہ انگریزوں کی ہو رہی ہے اس لیے مجھے انگریزی کی یہ کہاوت یاد آ گئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. ٹائم میرے کول تھوڑا ہے، میں جا کے ہلے دہی لے آنا. پانچ جنایت اصل میں بات پتہ کیا ہے، یہ جتنے بھی انگریز یورپ یہ وہ جہاں جہاں میں یہ چٹی چمڑی والے لوگ ہیں، ان کو راج کھانے کی مستیاں ہیں. ان کے پاس دولت ہی اتنی ہے، ان کے پاس سکون ہی اتنا ہے، انہوں نے نہ کبھی یہ اس طرح کے مسائل دیکھے ہیں، نہ ان کی قوم میں اتنا صبر ہے، یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، نہ ان کی طبیعت میں اتنا تحمل ہے جتنا ہماری قوم میں ہے. اللہ جانتا ہے یہ تو قوم ہی بڑی کمال ہے ہماری. دیکھو تم ذرا کس حالات میں لوڈ شیڈنگ، بھوک ننگ، بے روزگاری تڑا تڑ ہر ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، پھر بیچارے سکون سے بیٹھے ہوئے. تو ان لوگوں نے تو کبھی بھوک ننگ نہیں دیکھی، بے روزگاری نہیں دیکھی، تکلیف نہیں دیکھی، وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے سارا کچھ. تم دیکھو تو صحیح یہ ہوتا کیا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کوئی ادھر اس طرح کا کام چل نکلے، ورنہ نیئر مجھے یہی آ رہا ہے.
اللہ نہ کرے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی بدامنی پیدا ہو، لیکن لندن کے ان فسادات سے میں جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں نا وہ بہت سادہ سا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی قوم، معاشرہ، ریاست یا حکومت اگر خود کو یہ سمجھتی ہے اور محفوظ تصور کرتی ہے کہ وہ سیسا پلائی دیواروں والے قلعوں میں رہ رہی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. وہ شیش محل میں رہ رہی ہے، شیشوں سے بنے ہوئے محل میں رہ رہی ہے. اس لیے دوسروں پر کنکر پھینکتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ تم نے بہت اچھا نتیجہ نکالا ہے. گو کچھ دن پہلے میٹرک کا نتیجہ بھی آیا ہے مگر مجھے اس کا نتیجہ اچھا لگا. یار نتیجہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ بھوک کا کوئی دماغ نہیں ہوتا اور بے روزگاری کی کوئی آنکھ نہیں ہوا کرتی. بالکل ٹھیک ہے. اور محرومیوں کے ریلے کو قانون کی بندشوں میں نہیں جکڑا جا سکتا. ہائے ہائے ہائے. اور مظلومیت کے طوفان کو تہذیب کے دائرے میں آپ قید نہیں کر سکتے. بالکل. جب سے یہاں انگلینڈ میں اور یہ یورپ کے کچھ ملکوں میں اور امریکہ میں بھی بے روزگاری پھیل رہی ہے نا، لوگ بیچارے مظلوم مظلوم نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت سے بڑا خوف پھیلا ہوا ہے ادھر. سیدھی سی بات ہے، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں پر مسائل بھی ہوں گے، اور جہاں پر مسائل ہوں گے آپ مسائل کو کچھ دیر کے لیے دبا تو سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی آواز کو خاموش نہیں کرا سکتے. اور ان ملکوں میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وہاں تو چھوٹا سا بچہ فون کر دیا ایمرجنسی والوں کو تو ابا پکڑ کے لے جاتے ہیں. اور جب سے یہ فسادات سامنے آئے ہیں میرا الٹا دماغ ایک عجیب و غریب نقطے پہ اٹکا ہوا ہے. نہیں تو تم دماغ سیدھا کیوں نہیں کرتے یار؟ تم یہ سوچو کہ آج جو کچھ لندن میں ہو رہا ہے چند دن پہلے تک لیبیا میں ہو رہا تھا. اگر لیبیا آج ایک تگڑا ملک ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ جناب یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہم باغیوں کے ساتھ ہیں، اور لندن کے اندر لیبیا اپنی افواج بھیج دیتا، تو یورپ اور امریکہ کا رد عمل کیا ہوتا وہاں پہ؟ یہ تمہارا خواب ہے یا تمہارا غصہ ہے؟ تم بتاؤ نا. میں تو ایک سوال تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر باقی اقوام کو، طاقتور لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ملک پر بھی چڑھائی کر دیں اس آڑ میں کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور باغی جو ہیں وہ حق پہ ہیں، تو کسی دوسرے کمزور ملک کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ بھائی جی وہ کیا کہتے ہیں سیانے، جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، اور کہتے بھی یہ سیانے ہیں. یہ ذرا دیکھو، اور جہاں دو سیانے کٹھے ہو جائیں وہاں کیا ہوتا ہوگا. تم ایک اور بات نوٹ کرو کہ وہاں پر جن 3 پاکستانی نوجوانوں کو شہید کیا گیا، بلوائیوں نے گاڑی کے نیچے کچل دیا ہے، وہ تینوں لوگ جو تھے نوجوان، وہ مسجد کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی کمیونٹی کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان تینوں کو کسی برطانوی میڈیا نے پاکستانی نہیں لکھا، حالانکہ ان کو میڈل سے نوازا جانا چاہیے تھا. ان کو پاکستانی تک نہیں لکھا، ان کو ایشینز لکھا ہے. اگر یہی پاکستانی کسی تقریبی سرگرمی میں انوالو ہوتے تو یہاں نہ صرف پاکستانی بلکہ پاکستان کے شہروں تک سے ان کا تعلق جو تھا وہ شہ سرخیوں میں آ جانا. ان کا پنڈ اور پنڈ کے نائی کا نام بھی انہوں نے بتانا تھا کہ اس پنڈ میں فلانا نائی ہے اور فلانا موچی ہے. اور وہاں پر اسٹیبلشمنٹ پھر بھی، وہاں کی حکومت بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، پولیس بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان فسادات میں کوئی متعصبانہ قسم کا رنگ شامل ہے. ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہے ہوں، یہ بالکل عین ممکن ہے. درست کہہ رہے ہو یار، ڈرتے کیوں ہو تم انگریز سے؟ وہاں پر حالانکہ ساتھ ہی وہاں پہ جو سکھ تھے وہ اپنے گردواروں کی حفاظت کر رہے تھے، ان کے پاس باقاعدہ کرپانیں تھیں، ان کے پاس ہتھیار تھے. ہندو اپنے مندروں کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن جو مسلمان اپنے مسجد کی حفاظت کر رہے تھے صرف ان کو کچلا گیا. پھر بھی اگر برطانوی حکومت یہ کہتی ہے کہ ان میں کوئی تعصب نہیں ہے تو شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں. اور تعصب ہے کیوں نہیں؟ ان کے تو رگ رگ میں، ان کے خون کے قطرے قطرے میں تعصب ہے. تم اس سے اندازہ نہیں لگاتے. وہ جو عامر خان باکسر ہے پاکستانی میں یاد ہے، کبھی اسے نہیں پاکستانی لکھے، اس کو یہی لکھیں گے انگلینڈ کا باکسر. یار مجھے اچھی طرح یاد ہے 2.5-3 سال قبل برطانوی میڈیا کے متعصبانہ رویے کے حوالے سے ایک سٹڈی رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں برطانوی اخبارات میں ایشیا کے حوالے سے شائع ہونے والی کم و بیش 2700 خبروں کا حوالہ دیا گیا تھا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی تھی کہ جتنی بھی منفی خبریں ہیں، قتل کی، زیادتی کی، گھریلو جھگڑوں کی یا تخریب کاری کی، یہ اس طرح کی جتنی بھی وارداتیں تھیں، اس میں اگر ملزم پاکستانی ہوتا تھا تو ملزم کا نام ضرور پاکستان کو ساتھ ڈیفائن کر کے، پاکستان کو مینشن کر کے سرخی میں ذکر کیا جاتا تھا کہ پاکستانی مین ایکیوزڈ اور اریسٹڈ. اور اگر وہ خبر مثبت انداز کی ہوتی تھی پاکستانی کے بارے میں تو کبھی بھی سرخی میں پاکستان کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا. حالانکہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خود وہ اتنے کرمنل لوگ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس نے اس وقت صاحب بھی ساتھ کہا تھا، کہتا صاحب چھوٹے چھوٹے بچے
اگر آپ کو کیمرہ یا کیمرے کا کور بھی گاڑی میں چھوڑ کے چلے گئے نا تو وہ ایک سیکنڈ میں شیشہ توڑ کے کور نکال کے لے جاتی. کوئی چیز آپ کا اینک کا کور پڑا ہوا ہے یار, کور اینک کا کیا ہوتا ہے یار, اس میں تو پجے چھولے ہی ڈالے جا سکتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں. حالانکہ وہ پجے چھولے کھاتے بھی نہیں ہیں. ان معاشروں میں تو جرم اتنے کامیڈی ہوتے ہیں. میرا ایک بڑا فائٹ فرینڈ ہے اکرم ثاقب, بڑا اچھا شاعر ہے, مجھے کہتا یہ میں ایک گلی میں گھس گیا, بچے میرے ساتھ تھے, وہاں پہ جرم بہت ہوتے تھے, چور بڑے تھے ادھر. کہتا گڈی میری پنچر ہو گئی, میں ڈر گیا, میں نے کہا یار رات کا وقت ہے, اللہ خیر ہی کرے. میں نے بچوں سے کہا کہ اندر سے آپ گڈی لاک کر لو. کہتا میں نے نیچے اتر کے دیکھا فرنٹ ٹائر میرا پنچر تھا, میں نے جیک لگانا شروع کیا. کہتا ہے یہ میں جیک لگاؤں, جو آہستہ آہستہ گڈی آگے سے ہٹاؤں, پیچھے سے بھی اتنی اٹھے. میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے, جیک کی کو پیچھے بھی سلام دعا ہے. کہتا ہے پھر میں نے گڈی اٹھائی تو پیچھے سے بھی اٹھے آگے کے ساتھ ساتھ. تیسری دفعہ پھر گڈی اٹھائی, پھر پیچھے سے اٹھ رہی ہے. کہتا میں پیچھے گیا تو پیچھے ایک کالے نے جیک لگایا ہوا, وہ پچھلا ٹائر چوری کر رہا تھا. کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ او مسٹر واٹ آر یو ڈوئنگ. کہتا ہے ڈونٹ وری مسٹر, فرنٹ یور بیک از مائن. کہتا ہے میں نے کہا عقل کرو بیوقوف آدمی, یہ میری اپنی گڈی ہے, پنچر ہو گئی ہے. آگے سے فکر آئی ذرا سنو کالا کیا کہتا ہے. کرتا ہے او سوری مگر جیک میں نے اب لگا لیا ہوا ہے, اس کا پھر $10 کرایہ دے دو. $10 دو گے تو جیک پھر اترے گا, تم حساب لگاؤ. یہ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. وہ نکر پہ رہتا ہے جو ابرار کو گا ہے, اچھا وہ اس نے بس جھگڑا نہیں تھا ہونا ہے, میں فضول میں ہی بے وقوفی کی. اس نے آڑو موٹے کے چھوٹے بھائی کے آگے بلی کے بچے بھیج دیے. اچھا آڑو موٹے کے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟ چھوٹا آڑو جی. جانے تو یار بات سیریس سنا رہا ہوں اسے, اپنے دکھ کی تم چیویں سیانے بن رہے. جھگڑا ہو گیا ابرار کگے کا اور آڑو موٹے کا, جسے آڑو گرنیڈ کہتے ہیں, شورا فاق پلوان ہے. ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا محلے میں. میں ان کی صلح کرانے کے لیے میں نے کہا یار ایک منٹ ٹھہرو, میں جھگڑو نا, 4-5 سیانے بندے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے. ویسے تو میں کل ہی سیانا بہت ہوں, مگر چلو تمہاری تسلی کے لیے 5-6 اور سیانے اکٹھے کر لیتا ہوں. اچھا وہ محلے پہ میں نے بندے اکٹھے کر کے ان کا بٹھا کے تو فیصلہ کرانا چاہا. اچھا اب جگہ کوئی نہیں تھی مل رہی, بارشیں ہوئی ہیں, تھڑے سب کے گلے ہوئے. میرے گھر میں ہے کافی بڑا سین, مگر میں نے کہا میں ادھر بٹھا لوں, میں پنچایت لگا کے بیٹھا ہوں, پیچھے سے پرجائی آ جائے تمہاری, سارے میرا پنچ پونچ وہ پڑا ہو, اس لیے کیا ضرورت ہے. میں ان کو لے کے سب کو میں نے کہا چلو یار مسجد میں بیٹھ کے بات کر لیتے. صحیح 10-11 بجے کا ٹائم تھا. میں نے جا کے مولوی صاحب سے کہا مولانا حیور السلام علیکم, ہم نے ذرا مسجد میں بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو اس لیے ذرا دروازہ کھول دے. اوپر رہتے ہیں ساتھ ہی ان کا کوارٹر بنا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جی کیوں خیر ہے. میں نے کہا جی وہ اس طرح جھگڑا ہو گیا تو ذرا بیٹھ کے, تو سیانے بندے ہیں سارے, مسجد میں بیٹھ کے بات کر لیں گے. آگے سے کہتے ہیں نہیں بھائی جی یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے, یہاں پہ جھگڑوں کے فیصلے نہیں ہوتے. چلے شاباش. بلکہ کہا تو انہوں نے مجھے اس وقت یہی کہ چلے دوڑو, مگر میں نہیں بتا سکتا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. تو میں نکل آیا یار, ویسے پا جنید سنا تو یہی کرتے تھے بزرگوں سے کہ یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے محبت پیار اور صلح صفائی اور ایک دوسرے کا رونے جو ہیں وہ سنو, دکھ درد سنو, اور ایک دوسرے کو اپنے دکھ درد سناؤ بھی. نہیں واقعی یار یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے مساجد کو صرف نمازیں پڑھنے تک محدود کر دیا ہے, کہ صرف 5 وقت میں دن میں ہم 5 دفعہ مسجد کھولتے ہیں نماز کے لیے, اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہم دوبارہ مسجد کو تالا لگا دیتے ہیں. دیگر یعنی مسجد کا تو دیکھو شروع سے ہی تصور ہی ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے, اور بہت مضبوط کمیونٹی سینٹر ہے. بلکہ تم یار اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ دنیا بھر میں جتنے جس ملک میں پاکستانی موجود ہیں وہاں پر انہوں نے جو اپنی مساجد بنائی ہوئی ہیں, بلکہ صرف پاکستانیوں نے نہیں,
तमाम मुसलमानों ने उन मसाजिद को वो मस्जिद मरकज का नाम देते हैं, वहां पे कम्युनिटी सेंटर बनाए हुए हैं एक तरह से उन्होंने, जो उससे किसी न किसी अंदाज में जुड़े हुए हैं मस्जिद के साथ। वहां पे लाइब्रेरीज हैं, वहां पे जिम्स हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की तफरीही एक्टिविटीज हैं, बच्चों के झूले उन्होंने लगाए हुए हैं। इस बहाने वहां सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर वो तमाम अपनी एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ मस्जिद ही तो एक ऐसी जगह है जहां पर और कुछ नहीं, बेशक कम लोग हों या ज्यादा, कम से कम 5 दफा दिन में मुसलमान वहां पे लोग वहां पे इकट्ठे जरूर होते हैं। और जहां पर नेचुरली जहां पर इकट्ठे हो आप दीगर मसाइल भी वहां पे निपटा सकते हैं। वाह वाह यार, कैसी अच्छी बात सुनाई है तुमने कि झूले भी लगे हुए हैं मस्जिदों के एरियो में। तुम देखो आजकल कई जो होटल हैं उन्होंने, होटल वालों ने झूले शूले उधर लगाए हुए हैं, बच्चों की गेमें लगाई हुई हैं और उधर गाकी बढ़ती है उनकी। बिल्कुल इस तरह तो आप बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट कर सकते हैं ना कि मस्जिदों में आए, वो आके उधर चलो साथ खेले भी, एक जगह ऐसी भी बन जाए, साथ वो अंदर जाके नमाज भी पढ़े, उनको पता चले कि यहाँ होता क्या है। भाई सीधी बात है कि इस्लाम तो शुरू से ही मस्जिद को एज कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल करने पर जोर देता रहा है। हाँ, मस्जिद नबी में यार बाकायदा उधर मीटिंगें होती थी, बाकायदा सलाह मशवरा होता था, सिर्फ नमाज ही नहीं थी होती, उधर ट्रेनिंग सेंटर बने होते थे, एक दूसरे को सिखाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बैठ के जो मीटिंगें फरमाते थे, जो लोगों को उधर बैठ के लेक्चर देते थे इस्लाम के मुतल्लक, जिंदगी के मुतल्लक, वो ऐसे सिटिंगें भी होती थी। सिर्फ यही नहीं था होता कि जुम्मे का खुतबा हुआ है या नमाज ही हुई है। भाई स्कूल कॉलेज भी वही मस्जिद नबवी थी, अदालत भी वही मस्जिद नबवी थी। यार ये गैर मुल्की सफीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उधर ही आके मुलाकात करते थे, उधर ही उनके साथ मस्जिद नबवी में ही मीटिंगें होती थी। और मसाजिद का किरदार सिर्फ मुसलमानों के लिए कम्युनिटी सेंटर के तौर पर नहीं हुआ करता था। भाई तुमने पेरिस की जो जामे मस्जिद है उसकी बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है। 1922 में गालिबन ये तामीर हुई थी और 1926 में फ्रांस के सदर ने इसका इफ्तिताह किया था। तो दूसरी जंग अजीम में जब जर्मनों ने फ्रांस पे कब्जा किया था तो ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने पूरे फ्रांस से यहूदियों को गिरफ्तार करना या उनको कत्ल करने का काम शुरू किया था। तो इस जो पेरिस की जामे मस्जिद थी, यहां पर 1600 से ज्यादा यहूदियों को बाकायदा पनाह दी गई थी कई दिन तक, और इस कदर राजदारी के साथ पनाह दी गई थी कि कोई एक यहूदी भी इस मस्जिद से गिरफ्तार या कत्ल नहीं किया गया। वाह वाह वाह, ये था मस्जिद का किरदार। तुम जरा सोचो ना कि हमारी ये जो मसाजिद हैं ये अगर साथ कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी बन जाए, यूनियन काउंसिल के दफ्तर भी उसके अंदर हो, एक कॉर्नर में उसके कोई डिस्पेंसरी बनी हो, कोई डॉक्टर बैठा हो, उधर बच्चों का, गरीबों का, मस्कीनों का इलाज हो रहा हो, शादी ब्याह के रिश्ते की बातें मस्जिद के अंदर हो रही है, कितनी यार अच्छाई आ जाएगी, क्या प्यारा लगने लग जाएगा सारा माशरे की शक्ल बदल के रह जाएगी अगर इतना मजबूत कम्युनिटी सेंटर हमें मैसर आ जाएगा। तमाम मसाइल नहीं तो बहुत ज्यादा मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। छोटे छोटे जो जिंदगी में हमें मसाइल दरपेश होते हैं मोहल्ले या कॉलोनी की सतह पर, वो ज्यादा मजबूत और मुअस्सर अंदाज में हम उनके हल करने की कोई तजवीज पेश कर सकते हैं, फिर उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। और यकीन करो कि अगर हम इस तरह करना शुरू कर दे तो मोहल्ले या कॉलोनी की सतह पर किसी घर में फाका कम से कम नहीं होगा। जो फैसला भी हम मस्जिद में बैठकर करेंगे, एक तो सीधी सीधी बात यह है कि उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो जाएगी, और दूसरी सीधी सी बात यह है कि हमारी नेकनियती में भी इजाफा होगा क्योंकि हमने वो फैसला मस्जिद में बैठ के किया होगा। हाँ जी, मस्जिद में बैठ के यार को प्लानिंग करें, को बैठ के मोहल्ले की, गरीब दोस्तों की, बहनों भाइयों की सोचे। अब को अजाब पड़ता है तो फंड इकट्ठा करना शुरू करते हैं, फटाफट तरले कर रहे होते हैं। को बीमार हो जाता है मोहल्ले में को मस्कीन आदमी, भाई अगर आप रेगुलर उधर जाते हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर सा उधर बना लेते हैं, रेगुलर आपको जो तौफीक है 550, 200, 100 जितनी आपकी तौफीक है, 5000 तौफीक है, आप रेगुलर उधर फंड दे रहे हो। आपके मोहल्ले में कोई गरीब आदमी को मदद की जरूरत होती है, फौरन उसको दिया जाए। बच्ची की शादी करनी है, जहेज के पैसों की जरूरत है, 100 तरह के इज्तिमाई मसाइल है और हम इंतहाई मुअस्सर अंदाज में उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। अब सिर्फ हम नमाज के वक्त जाते हैं, उसके बाद अल्लाह माफ करे तौबा इस्तगफार, मस्जिद पूरे इसरार सी जगह लगने लग जाती है, इतना वहां पे सन्नाटा होता है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हस्बे डाक में आज जो हमें पहली मेल मौसूल हुई है, उन खातून ने अपना नाम नहीं लिखा और ना शहर का नाम बताया है। लिखती हैं, अजीज़ी भाई, फीके ने मुझे वो एक बात फिर से याद करवा दी जो मैं बहुत मुश्किल से फरामोश कर पाई थी। एक दिन मेरे बच्चों ने कहा कि अम्मा कई दिन से फ्रूट नहीं खाया, तो मैं उनकी इस बात पर तड़प गई।
میں نے فروٹ والے سے سب پھلوں کے ریٹ پوچھے تو وہ اتنے زیادہ تھے کہ میں نے اس سے کہا کہ 6 کیلے اور آدھا کلو آڑو دے دے تو فروٹ والے نے بڑی حقارت سے کہا ریٹ تے انچ پوچھ دے پیسی جی میں سارے لے جانے نے. میں گھر آ کر بہت روئی. آج فیکے کی ماں کی بے بسی نے میرا زخم پھر سے کھرچ دیا ہے. کیا اس ملک میں ماں ایسے ہی تڑپتی رہے گی؟ فقط ایک ماں. او بہن میری یہ گھبرانے والی بات نہیں, دل چھوٹا نہیں کرتے, کوئی ایسی بات نہیں. اس بیچارے کو نہیں تمیز عقل بات کرنے کی, تو اس میں کوئی ایسا دکھی ہونے والی کون سی بات ہے. اس کو عقل ہوتی بیچارے کو تو کہیں افسر نہ لگا ہوتا. خود بھی وہ یہی اسی وجہ سے اپنی عادتوں حرکتوں کی وجہ سے کھجل ہو رہا ہے نا. کوئی بات نہیں, حوصلہ رکھتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں, اس ملک کے کسی بھی فیکے یا اس کی ماں کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور فیکوں کو اکٹھے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. جیسے اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں فیکے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے برجوں کو الٹ رہے ہیں. اور یہ جو ہم فیکے سے گفتگو کرتے ہیں, اس کا خدا نخواستہ مقصد کسی کے زخموں کو کھرچنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ احساس دلایا جائے کہ ہمارے اندر بہت سے فیکے موجود ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے, ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جی, یہ اگلی میل ہے. یار عزیزی ایک بات تو بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ پا جنید ہر وقت مجھ سے جلتا رہتا ہے اور جلنے والے کا تو منہ کالا ہوتا ہے, ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہے, مگر پا جنید کا منہ تو دودھ کی طرح چٹا ہے. یہ کون سی بھینس کا دودھ پیتے ہیں؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم ساری قوم کو ان بھینسوں کا دودھ پلا دیں اور انگریز پر روب ڈالیں. لیاقت گجر, بھینس کالونی, کراچی. لکھا کس نے؟ پہلے تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ گجر پہلے صرف مجھ میلا کرتے تھے, اب میل کر لیتے. اور دوسری بات یہ ہے بھائی صاحب, یہ جس مجھ کا دودھ پیتا ہے نا جی, اس کے پٹھوں میں فیئر اینڈ لولی کریم ملا لیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی جل جل کے کالا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا جب یہ آیا تھا تو کتنا چٹا تھا, اب تو آدھا نہیں رہ گیا. یہ تو اتنا چٹا ہوتا تھا کہ ناک کے ساتھ بلیک بورڈ پہ سوال حل کر لیتا تھا. اتنا چٹا ہوتا تھا, اللہ معاف کرے, جیسے کسی کو کہتے نہیں ہے چٹا ان پڑھ, اتنا چٹا ہوتا تھا یہ. اچھا جی, لکھا ہے عزیزی صاحب آپ کی پوئٹری بہت اچھی ہوتی ہے. اللہ تیری خیر کرے یار. اب دیکھنا یہ کتنا جلے. آپ کی پوئٹری سننے کے لیے ہم واقعی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب تو میرا کلام اتنا مشہور ہو گیا کہ پہلے محلے کی عورتیں مجھے ویر کہتی تھی. وے ویر گل سنی, اب تو کہتی ہیں وے ویر تکی ویر ادھر آ, پورا آ میرا ویر جا کے درجن آنڈے لے کے آ. اب تو میں پورے محلے میں بڑا سخت پوئٹ مشہور ہو گیا ہوں. آگے لکھتے ہیں, جنید بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں پر نہ جانے ان کے چہرے پر آپ کو اپنے لیے پیار نظر کیوں نہیں آتا. بڑا پیار کرتے ہیں جی, نظر آتا ہے مجھے اس کے چہرے پہ پیار. کیا نہیں کرتا پیار تمہارے ساتھ؟ بڑا کرتے ہو. یہ جو جناب کہتا ہے نا مجھے کہ ہر دل عیج عیجی, یہ ہمارے چینل کے مالکوں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ کہا کرو. ادھر دفتر میں بلا کے اس سے حلف لیا تھا کہ تم نے عیجی کی عزت کرنی ہے, کیونکہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی جی اس نے نہیں عزت کرنی, میری بات مان لے. انہوں نے پھر میرے سامنے حلف اٹھایا. یہ تو 2-3 گھنٹے یہ کہتا رہا کہ آپ میری تنخواہ میں سے 1500 روپیہ کاٹ لیں. میں نے یہ فکرہ نہیں کہنا. کبھی کبھی جب مجھے چھوڑنے جاتا ہے نا گھر, تو میں تو اندر کو جاتا ہوں 10-15 منٹ میرے دروازے کے پاس کان لگا کے کھڑا رہتا ہے. پھر گھر جا کے مجھے فون کرتا ہے کہ یہ ذرا چیخ کٹ مارا کرو, باہر گلی تک آوازیں آتی ہیں. غلام دستگیر صاحب کو اپنی میل کا جواب مل گیا. پیار کرتا ہے میرے ساتھ, حد ہو گئی ہے بس. اچھا جی, اویس لکھتے ہیں, عزیزی صاحب آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں 4 کام بڑے مشکل ہیں, بھلا کون سے ہیں بتائیے. یہ آپ نے بڑا آسان کویسچن کیا ہے عیجی کو, اتنے بڑے دانشور کو ویسے تو چھوٹا موٹا سوال نہیں کرتے. اگر کر لیا تو جناب جواب اس کا ہائر ہے. 4 کام جو دنیا میں سب سے مشکل ہیں. نمبر 1, بابر اعوان کا خاموش بیٹھنا. نمبر 2, شہباز شریف کا بغیر انگل ہلائے گفتگو کرنا.
नंबर 3 फैसल रजाब्दी का हंस के बात करना। ओ सही। और नंबर 4 इसका बगैर हंसी के बात करना। ये 4 काम बहुत मुश्किल है जनाब। नहीं अजीज साहब, ये तो अब आप मजाक कर रहे हैं। असल में वो जो 4 काम ये बता रहे हैं वो ये हैं: मुर्गी को लिपस्टिक लगाना, चूहे को सुरमा लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और अजीजी साहब को अक्ल की बात समझाना। नहीं, इन्होंने लिखा है अजीजी को भूल जाना। तेरी मेहरबानी अवैस, बेटा बहुत शुक्रिया, तुमने अजीजी की इज्जत रख लिया, वरना अल्लाह जानता है आखिरी फिक्रे तक मेरा दिल काऊ मऊ कर रहा था कि आई बीती के आई। अच्छा जी, अगली मेल हमें अदनान रसूल ने कुवैत से लिखी है। यहाँ कुवैत में पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के रिन्यूअल का बहुत प्रॉब्लम है। 1 मंथ के काम के लिए 4 मंथ लग जाते हैं। अमला एक टोकन के लिए कई दिन ख्वार करता रहता है। हमें हर बार छुट्टी लेकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जॉब भी खतरे में हो जाती है। इस तरह की मेल्स रोजाना मुझे दर्जनों की तादाद में मौसूल होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, जो पाकिस्तानी सफारत खानों का जो रवैया है पासपोर्ट के, खास तौर पे पासपोर्ट के रिन्यूअल के हवाले से, और ख़ास तौर पर अरब मुल्कों में। यानी यही कहते हैं कि जनाब यहाँ पर फरलांग लंबी लाइन है, शदीद कड़ी धूप में हमें खड़ा कर दिया जाता है, और बिल्कुल जब बारी आते हैं तो कहते हैं कि जनाब सफारत खाना बंद हो गया है और हमारा यह कोटा था 200-300 पासपोर्ट्स का, वो पूरा हो चुका है, अब कल आइएगा। अब ये लोग बेचारे वहां पर दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, बेचारे काम कर रहे होते हैं, दफ्तरों से छुट्टी लेकर जाते हैं, उनके साथ ये सलूक, और कितने शर्म की बात है कि ये सलूक उन लोगों के साथ रवा रखा जा रहा है कि जिनके भेजे हुए पैसों से, जिनके खून पसीने की कमाई से इस वक्त ये मुल्क चल रहा है। तुम अपने दफ्तर के अंदर अगर अपने बड़े भरा को मुलाजिम रख लो तो उसने क्या काम करना है, या तुम उससे क्या काम ले सकते हो? सही। ये जितने भी सफारतकार बैठे होते हैं ना, ये हुकूमत के बड़े भरा होते हैं। ये रोब के साथ और मोहब्बत में अदबन इन्होंने भेजे होते हैं, जय जनाब आप जाके कुवैत मार ले, जय जनाब आप जाके इंग्लैंड मार ले, जय जनाब आप जाके मैं उठ जाता हूँ ये मार ले। जितने वफाकी वजीर हैं, जितने ये VVIP हैं, इनके भांजे भतीजे बैठे हुए हैं। ये सफारतकार नहीं होते, असल में ये सफारिशकार होते हैं। सही। अच्छा जी, अगली मेल हमें डॉक्टर फरहान अली लिखते हैं। प्यारे मनमोहने अजीज जुनैद साहब और नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। अजीज मुझे लिखा है। ठीक है ठीक है। तो जल क्यों रहे हो? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मुझे फिर नाजिया लिखा होगा। अच्छा जी, क्या है जी, क्या है बताइए। अजीज साहब, आपको पता है कि तू मैम के सेगमेंट में आप और जुनैद साहब टॉम एंड जेरी लगते हैं। आप बताइए कि आप टॉम हैं या जेरी? मेरा वीर चाय सी तुमने 2 बताई हैं, इसलिए तुम मुझे टॉम भी बना लो, बिल्ला बना लो मुझे। जेरी यानी चूहा इसलिए नहीं मैं बन सकता कि परजाई तुम्हारी ने बच्चों को कहा हुआ कि बेटे घर में जहां चूहा नजर आए उसे मार दो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।